اب جو انہوں نے صبر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لِيَغْفِرَ لَكَ، تاکہ درگزر فرمائے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ، ما تقدم، جو پہلے ہو چکا، من ذنبک، آپ کے قصور میں سے، وما تأخر، اور جو بعد میں ہوا۔ آپ نے جو صبر کیا اور آپ نے اللہ کے فیصلے کو قبول کیا، تو اب اللہ آپ کو بہت سی نعمتیں دے گا، جس میں پہلی نعمت کہ اللہ آپ کے قصور معاف کر دے گا، جو پہلے ہوئے اور جو بعد میں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ ما تقدمہ سے مراد ہجرت سے پہلے کوئی کمی بیشی، اور دوسری مراد نبوت سے پہلے۔ ذنبکا کا جو لفظ یہاں آ رہا ہے، خلاف اولا کو انبیاء کے نامہ اعمال میں ذنب لکھا جاتا ہے، یعنی ایکسلنس کے لیول سے نیچے کام اگر کوئی نبی کرے تو اس کے نامہ اعمال میں ذنب لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے سے کم چیزوں سے درگزر کر دی، جو پہلے ہوئی اور جو بعد میں ہوئی۔ وما تأخر سے مراد یہاں پر ہجرت کے بعد اور نبوت کے بعد۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو کھڑے رہتے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس بات کو لے کر شکر گزار تھے، اور صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں بہت اضافہ بھی ہو گیا تھا، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ دوسری نعمت وَيُتِمَّ، اور پورا کر دے، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیک، آپ پر۔ تکمیل نعمت دوسرا انعام ہے۔ نعمت سے مراد یہاں پر دین کی تکمیل، خیبر کا فتح ہونا، اور بیت رضوان کرنے والے صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری۔ نعمت سے مراد یہاں پر دین کی تکمیل، کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت کو پورا کرے گا، جو کہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں آتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو نعمت سے پہلی مراد دین کی تکمیل، دوسری مراد خیبر کا فتح ہونا، اور تیسری مراد بیت رضوان کرنے والے صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری۔ وَيَهْدِيَكَ، اور رہنمائی کرے گا آپ کی، صراط مستقیمہ، سیدھے راستے کی طرف۔ تیسرا انعام کہ اللہ آپ کو ہدایت دے گا۔ اس سے ایک مراد یہ لی جاتی ہے کہ رسالت اور تبلیغ کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رسالت اور تبلیغ کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اور اگر صلح حدیبیہ کے کانٹیکس میں اس کو لیا جائے تو دوسری مراد اللہ آپ کی پیش کردہ ہدی کو قبول کر لے گا۔ جو بھی قربانی مسلمان کریں گے اللہ اس کو قبول کرے گا۔ وَيَنْصُرَكَ، اور مدد فرمائے گا آپ کی، اللہ تعالیٰ، نصرًا عزیزا، مدد زبردست۔ نصرًا عزیزا سے مراد بے مثال مدد، جس کے بعد کوئی ذلت نہیں، اہل روم اور فارس پر قابو دے گا، بہت سارے لوگ اسلام قبول کریں گے۔ فارس اور روم کی کنجیاں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی گئیں، اور بہت سارے لوگ اسلام بھی قبول کریں گے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد فرمائے گا آپ کی اللہ تعالی مدد بھی زبردست. هُوَ الَّذِي، وہ اللہ وہ ذات ہے، انزل السکینۃ، جس نے نازل کی سکینت، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں. سکینہ کا جو لفظ یہاں آیا ہے سین کاف نون سے ہے، حرکت کے بعد ٹھہرنا. ذہنی اور قلبی سکون کو سکینت کہا جاتا ہے. جب فکروں سے، غموں سے اور پریشانیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے اور قرار آ جاتا ہے، اس کا نام سکینت ہے. اب اس وقت صحابہ کرام اس صلح کی شرائط کو لے کر بہت پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکینت کو نازل کیا، ساری فکروں سے، غموں سے اور پریشانیوں سے نجات دے کر قرار دے دیا. اور سب سے زیادہ اضطراب میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن اس حالت اضطراب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تمام صحابہ نے، اور یہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہی خیر ہے. تو اس کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو مطمئن کر دیا، ان کے دل کی پریشانی کو دور کر دیا. تو یہ اللہ کا احسان تھا کہ صحابہ کرام کے دل میں اطاعت کا جذبہ پیدا کر کر ان کی بے قراری کو ختم کر دیا. اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا لِيَزْدَادُوا ایمانًا، تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان میں، مع ایمانہم، ساتھ اپنے ایمان کے. یہ اسی اطاعت کا نتیجہ تھا کہ ان کے ایمان بڑھ گئے. لِيَزْدَادُوا ایمانًا، تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان میں. یہ جو لفظ ہے ایمانً، یہ پہلا ایمان تھا جو مشکل میں آنے سے پہلے تھا. اس مشکل میں آنے سے پہلے صحابہ کرام کے اندر جو ایمان تھا اس کی بات ہو رہی ہے. تو جو پہلے ایمان تھا اس ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، مع ایمانہم، ساتھ اپنے ایمان کے. اور ایمانہم سے مراد مشکل میں جو انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا. یعنی پہلے ایمان کے ساتھ دوسرا ایمان بڑھا دیا گیا، اضافہ کر دیا گیا. جب انسان مشکل حالات میں اطاعت کرتا ہے اور اپنے نفس کے خلاف اللہ کے فیصلوں کو قبول کرتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے، تو اس کے ایمان کی بڑھوتری ہوتی ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ساری کیفیات ہیں ہی ایمان کے نتیجے میں ہی کہ انسان مشکل حالت میں بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے نفس کے خلاف اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو قبول کرتا ہے اور جھک جاتا ہے. تو اللہ اس کے موجودہ ایمان میں اور ایمان بڑھا دیتے ہیں. جب انسان اللہ کی خاطر بہت سی ناگوار چیزوں کو قبول کر لیتا ہے جو اس کو بظاہر بہت مشکل لگتی ہیں، تو اللہ پھر اس کے ایمان کو بڑھاتا ہے. اب مسلمان اتنے غم اور غصے سے دوچار تھے، ایسا لگتا تھا ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ تکلیف ان کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی. آپ نے صلح حدیبیہ کے واقعے میں پڑھا بھی تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ وہ ہدی قربان کر دیں اور اپنا احرام اتار دیں، تو صحابہ کرام اس کیفیت میں تھے کہ جیسے کچھ سن ہی نہیں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ
اب کیا ہوگا؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ہدی قربان کر دیجیے، آپ اپنا احرام اتار دیجیے، تو صحابہ آپ کو دیکھ کر ایسے ہی کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل کو قرار دے دیا اور ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ اس سے بہت سے مفسرین یہ استدلال لیتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اور ایک بہت اہم بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ جذبات میں سکون اللہ کی طرف سے ہے۔ جو ایموشنلی بریک ڈاؤنز ہوتے ہیں نا، اس میں سکون اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اگر صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ یہ سکون نہ دیتے تو نتائج اور حالات کچھ اور ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ تو امتحان لیں گے، اور امتحان بندوں کو خالص کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے، اور یہ صحابہ کرام کا بہت بڑا امتحان تھا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ اس میں صبر کریں اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں، تو اللہ ان کے ایمان کو اور بڑھائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش تکلیف اتنی ہی ڈالتے ہیں جتنی بندے میں برداشت ہوتی ہے، اور وہ جب اس کو برداشت کر لیتا ہے تو اس میں سے خیر پھوٹتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ بات کہ جب بھی ہمیں کوئی بھی ایسی چیز برداشت کرنے میں مشکل ہو رہی ہو اور ہم صرف اور صرف اس کو اللہ کے لیے سہ لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے کئی انعامات عطا کریں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز یا معاملہ انتہائی تنگ ہو جاتا ہے تو وہیں سے وسعت ہو جاتی ہے۔ جب ہم بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس میں کتنی آلائش آ جاتی ہے، کبھی نفس کی آلائش، کبھی شیطان کی آلائش، کبھی ہم بھول جاتے ہیں، کبھی لوگوں کی وجہ سے، کبھی نیت کی خرابی کی وجہ سے، کبھی کوئی حق تلفی کر گئے، کبھی مایوس ہونے لگتے ہیں۔ تو بندے کو اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کو خالص کرتے ہیں اور وہ نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔ اگر اس میں ایمان ہوگا تو اس کا ایمان بڑھے گا، اور اگر اس میں کھوٹ کا پہلو زیادہ ہوگا تو پھر منافقت بڑھ جاتی۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، جنود السماوات والارض، لشکر آسمانوں کے اور زمین کے۔ آسمان اور زمین کے لشکر تو اللہ کے لیے ہیں، وہ مسلمانوں کی مدد میں اتارے گا، مسلمانوں کی تائید میں اتارے گا۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اپنے لشکروں کو تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اور ان لشکروں سے مراد غیبی مدد ہے، فرشتے ہیں اور اہل ایمان بھی ہیں، یہی اللہ کے جند ہیں جو اللہ مسلمانوں کی مدد اور ان کی تائید کے لیے بھیجتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیمًا حکیمًا، علم والا اور حکمت والا۔ ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور آگے تک فوزًا عظیما، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت زیادہ غمگین اور افسردہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ ہی میں ہدی کو نہر کر دیا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کو مبارکباد دینے لگے اور کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تو ہوئی آپ کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اس پر یہ اگلی آیت نازل ہوئی،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ داخل کرے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، جنات باغوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحت الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ویکفر عنہم سیئاتہم اور دور کر دے گا ان سے ان کی برائیاں، وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما اور یہ ہے اللہ کے نزدیک کامیابی بڑی۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ والی آیت صحابہ کرام کے لیے نازل ہوئی۔ تو جب انسان صبر کرتا ہے تو جنت اس کا بدلہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات، اور ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو جو بھی صبر کرے گا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا اور اس کے گناہوں کو، اس کی برائیوں سے دور کر دے گا۔ تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ صلح حدیبیہ سے جو سب سے اہم سبق ملتا ہے وہ یہ کہ صلح میں خیر ہے، اور جب انسان صلح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر فوزاً عظیمہ تک پہنچاتا ہے۔